روزانہ نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر اور اللہ پاک کا ایک نام پڑھ لیں، پھر 400 کروڑ بھی مانگو تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے سنورے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس ماہ کے آج کے بابرکت دن کا بہت ہی خاص، انتہائی مجرب اور مستند وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بڑی ہی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دکھ تکلیف پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے، اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت، ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین اکرام، اگر اسے اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے، اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی دیں گے۔ ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ عمل یوں ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر سو جانا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تقدیر ایسے بدلے گی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر اور اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لینا ہے، صرف 7 بار۔ زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ 7 بار یہ مبارک سورت مبارکہ پڑھ لو، اور پھر زندہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ چاہے جتنا بھی کوئی غریب ہے وہ بھی اگر پڑھ لے گا تو اس کا بھی نصیب کھل جائے گا، اور تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے، نہ ہی عزت رہتی ہے، بلکہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اور نہ ہی انسان کا برم رہتا ہے۔ انسان کی جو بچی کھچی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کافی لوگوں کی کافی زیادہ حاجتیں ہوتی ہیں، جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد جو ہوگا وہ انشاءاللہ وہ لازمی پورا ہوگا۔ اس عمل یا وظیفے کی کوئی قید بھی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو آپ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، جیسے ہی یہ وظیفہ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے تمام تر دروازے کھل جائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب پوری ہوں گی۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک غیبی مدد کا عمل ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے کرنے کے بعد بہت تیزی سے آپ کے گھر میں بھی بے شمار رزق آئے گا۔ اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ہی ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اگر ہر روز کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی آرام سے کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر موجود کسی ایک شخص نے بھی اس عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی۔ اس عمل کی طاقت ہر گھر والوں پر ظاہر ہوگی، لیکن اگر تمام گھر والے یہ عمل کر لیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ آج کل ہر انسان پریشان رہتا ہے، کسی کو پریشانی کاروبار کے حوالے سے ہوتی ہے، گھر کے حوالے سے ہوتی ہے، نوکری کی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بھی گھر میں رزق کی بے شمار کثرت چاہتے ہیں، یا پھر جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ پر رزق کی، دولت کی بارش ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے کامل یقین کے ساتھ ہی وظیفہ کرنا ہے، اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ان کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، ان کی زندگیوں میں بے برکتی آ جاتی ہے، پھر وہ لوگوں سے شکوے شکایت کرتے ہیں
کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس لیے نماز کا مکمل اہتمام کیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو وظائف کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی خوب اضافہ فرما دے گا۔ رات کے وقت جو لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان وغیرہ ہے، یا کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے، یا کاشتکار ہے، فصلیں وغیرہ کاشت کرتا ہے، بے روزگار ہے، اور کوئی باعزت روزگار کی تلاش میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرما دے گا، اور آپ کا رزق بے انتہا کشادہ، وسیع اور آسان کر دے گا۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے یہ پابندی کے ساتھ عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں، وہیں ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا ہو، لیکن سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معمولی حصہ ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہی ہوتی ہیں، تاکہ ہر بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا عادی ہو، پھر اچھے اور برے دونوں حالات کو رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھ کر شکر بھی ادا کرے اور خوب عبادت بھی کرے، تاکہ پروردگار ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اور جو لوگ اپنی زبان پر اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے پاس دولت ضرور ہوتی ہے اور ان کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنا رزق، اپنے لیے دولت مانگ لینی ہے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کے لیے تمام بند راستے کھول دیتا ہے، ان کی بڑی سے بڑی مشکلات جو ہیں وہ ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، ان کی بڑی سے بڑی جو حاجات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت ہی جاری رکھا کرو۔ یہ کرنے سے نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ اس کے بعد بھی یعنی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، بہت زیادہ غربت میں دن گزار رہے ہیں، ہر روز ہی آپ کو محتاجی اور مفلسی سے واسطہ پڑتا ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ بڑا ہی شاندار، بڑا ہی طاقت والا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے۔ اگر آپ نے ان شرائط پر بھی عمل کر لیا اور اس خاص طریقے کو بھی سمجھ لیا جو میں خاص عمل بتا رہا ہوں، تو آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اس کو صرف خاص لوگ ہی کریں گے، یقین جانیں وہی لوگ کریں گے جو رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جن کے گھروں میں کوئی مسئلے مسائل ہیں۔ آج کے عمل میں اللہ تعالیٰ کا نام اور سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کو کس طرح کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ بعد از نماز عشاء وہیں بیٹھ کر پڑھا جائے گا۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات چیت نہیں کرنی۔ آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بہت ہی مبارک سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا باسطو یا باسطو یا باسطو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ نے 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھ دے، یا استغفر اللہ کی جو تسبیح ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ آپ اچھے طریقے سے دھیان کے ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں، پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ یہ ساری تعداد اگر ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر ہی شمار کریں۔ اگر ہاتھوں میں گننے میں پریشانی ہوتی ہے تو بے شک آپ تسبیح بھی استعمال کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آخرت میں بھی آپ کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، ہاتھوں کے جو پور ہیں، وہ بھی آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ اس تسبیح کے بعد اللہ پاک سے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجت پوری فرمانے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی۔ محترم ناظرین، صرف وظیفے کے لیے ہی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، 5 وقت کی نماز کا آپ اہتمام لازمی کریں۔ اس وظیفے کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے، صرف اور صرف حلال رزق ہی کھایا جائے، اور اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ہے۔ یہ اس وظیفے کی ایسی برکات ہے، آپ نے صرف ایک دفعہ ہی اس وظیفے کو کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔